بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے کیس نمبر 48۔ پچھلے ایپیسوڈ میں اینڈ میں ایسا ہو گیا تھا کہ میں آپ کو کوئی لیسن وغیرہ بھی نہیں دے سکا کیونکہ کافی سیڈ اینڈنگ ہوئی تھی اس کی۔ اچھا، آپ میں سے کسی کو بھی اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے نا تو اس کی بلیک میلنگ میں آنا جو ہے نا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ جیسے بھی حیا کی ویڈیو تھی، اگر حیا ایک جگہ بلیک میل ہو جائے گی نا وہ بار بار اس کو بلیک میل کرے گا کیونکہ اس کو پتہ لگ جائے گا یہ چیز ایسی ہے۔ بلیک میلر پتہ ہے آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کے اپنوں کو دکھا دوں گا، ان تک بھیج دوں گا، ان تک پہنچا دوں گا اور پھر آپ کی بےزتی ہو جائے گی۔ تو ایسے میں سب سے کارآمد، مشکل بہت ہے یہ راستہ، لیکن سب سے کارآمد یہی ہے کہ جس چیز سے وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے وہ آپ اپنے کو فوراً بتا دیں، کیونکہ ایک چیز جب کسی کے ہاتھ میں آ گئی ہے وہ آج نہ صحیح کل آپ کے اپنوں کو پتہ لگ ہی جانی ہے، تو اس پہ بلیک میل ہونا بری بات ہے۔ صحیح، اس پہ بلیک میل مت ہو، بجائے کہ آپ سب کو خود ہی بتا دیں۔ آپ اس شخص کو بتا دیں گے، وہ تھوڑا سا غصہ ہو جائے گا، آپ کو ڈانٹ دے گا، ایٹ لیسٹ اس کے بعد آپ پھر بلیک میل نہیں ہوں گے۔ پھر جو آپ کو بلیک میل کرے اس کو بولے ہاں جی جو کرنے کریں۔ فار ایگزامپل ہماری اکثر بہنیں جو ہوتی ہیں ان کی پکچرز کے تھرو ان کو کوئی بلیک میل کرتے ہیں، وہ جائیں اپنے والد سے کہیں کہ ہاں غلطی ہو گئی مجھ سے، اب یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آگے کچھ نہیں کروں گی، میں دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ اب بلیک میلر کچھ بھی کرتا رہے ان پک سے، اب آپ کے جو والد ہوں گے، بھائی ہوں گے، وہ آپ کی بیک پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ تھوڑا سا ڈانٹ دیں گے، وہ ان کے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس طریقے کا ان کا موڈ ہے۔ آخر میں آپ ان کی خونی اولاد ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ دیں گے۔ صحیح، تو قسط نمبر 48 کا آغاز کرتا ہوں۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی، کمرے میں تاریکی پھیلی تھی، لباس اور بال ابھی تک نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو روہیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیص کے ساتھ میرون چوڑی دار پاجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سہرش اور ثنا عابدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ارم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں تھیں۔ روہیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیص کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگھریالے مگر بھورے، سنہری اسٹریکنگ میں ڈائی کروا رکھے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی ایفرو امریکن زیادہ لگتی تھی۔ رنگت گندمی، رخسار کی ہڈیاں اونچی، بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکی لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے چھیلی ہوئی سی لگتی تھی۔ لبوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے وہ اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اسے معذرت کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اماں پہ ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیوں تھیں؟ کیا ابا اور اماں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے، نہ تو انداز میں رکھائی تھی نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اس سے بیٹھا ہی نہیں گیا، عجب بے چینی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لانچ کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی، سو اسے دور سے پھوپھو کام کرتی دکھائی دے گئی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹیں، وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے ملنی؟ پھپھو نے دور لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی خواتین کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پوچھتے وہ بظاہر چیزیں اٹھا کر پھپھو کو دے رہی تھیں۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ اوہ، پھپھو سمجھ گئیں۔ اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا۔ صحیح، مگر روہیل اچانک آ گیا، ابا کا ریئیکشن کیا تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے ذرا نکلی تھی تو ان باتوں کا خیال آیا، وہ اسی لیے بتائے بغیر آیا ہے۔ بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روہیل نے معافی مانگ لی، اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھی گئی۔ اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا؟ یاد ہے اسی شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کر دے۔ پھپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی، اب وہ شادی کر ہی چکا ہے،
اور نتاشا کو مسلمان کر ہی چکا ہے تو بس بات ختم۔ روہیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پہلوٹی کی اولاد۔ وہ ان کا ٹائم سیٹ کر کے وہ ان کی طرف پلٹی تو ان کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے حیا، اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں، صلیب پہ لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ گیا تھا۔ پھپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھی، اسے بہت سے آنسو اندر اتارے اور پھر چہرے پہ ظاہری بشاشت لا کر ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اور نور بانو کدھر ہے؟ وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے۔ میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں، کھانے کا کام عورت کو خود کرنا چاہیے تاکہ اس میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ بھی آئے۔ تو نور بانو ہے نا پھپھو؟ بیٹا، عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے کھانوں میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا مگر اس کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہان کی ماں تھی، ان سے بحث کون کرتا۔ وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ایک دفعہ ابا اٹھ کر کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الہی بخش کہہ رہا تھا ولید نے تمہارا راستہ روکا ہے؟ ولید کا نام لیتے ہیں وہ ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ جی، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پر ذاتی حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اٹک کر اس نے چند فکرے جوڑے۔ میں اس کو دیکھ لوں گا، اب اکیلے باہر مت جانا، ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اب کیا فائدہ، کل تو ویسے ہی اسے استنبول چلے جانا تھا۔ کھانے کے بعد ثنا نے اس سے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویر دکھائے سب کو۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارم ساتھ ہی آ گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہتی تھی۔ تم نے دیکھا عابدہ چچی اور سہرش کیسے پپو کے آگے پیچھے پھر رہی تھی؟ اس کے بیڈ پہ تکیہ درست کر کے لیٹتی ارم بولی تھی۔ سہرش واقعی سارا وقت صرف پپو سے بات چیت کرتی رہی تھی، جیسے میری جوتی کو بھی ان کی پرواہ ہے۔ وہ شانے اچکا کر لیپ ٹاپ اٹھائے باہر آ گئی۔ جب وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھے اپنے ساتھ بیٹھی ثنا کو تصاویر ایک ایک کر کے دکھا رہی تھی تو نتاشا ثنا کی دوسری جانب سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہتی تھی، بس کبھی کسی بات کا جواب دے دیتی، کبھی مسکرا دیتی اور کبھی امریکیوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانے اچکا دیتی۔ 1 منٹ پیچھے کرنا۔ وہ بیوگ ادا کی اپنی اور ڈی جے کی تصاویر آگے کرتی جا رہی تھی۔ جب اس نے نتاشا کو سیدھا ہوتے دیکھا وہ بے اختیار رکی، مڑ کر نتاشا کو دیکھا، پھر تصویر پیچھے کی۔ وہ ڈی جے تھی، ادا کے بازار کا منظر، ادالار۔ اور کب میں جہان کھڑا بگی بان سے بات کر رہا تھا، وہ بگی کی سواری سے چند منٹ قبل کا فوٹو تھا۔ وہ تصویریں نہیں بنواتا تھا مگر اتفاق سے اس تصویر میں وہ نظر آ ہی گیا تھا۔ یہ جہان ہے نا؟ نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی۔ لاؤنج میں بیٹھی تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ذرا آگے کو ہو کر بیٹھی، مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ، نائٹ اسٹے کیا تھا ہماری طرف، بہت سویٹ ہے نا؟ اسے تائیدی انداز میں حیا کو دیکھا۔ حیا نے ایک نظر باقی سب پہ ڈالی اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا سویٹ ہے مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پھپھو مسکرائی تھی۔ روہیل سے وہ ان ٹچ تھی مگر نتاشا سے نہیں، سو انہیں اچھا لگا تھا۔ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص بتایا تھا کہ وہ روہیل کی بہن کا شوہر ہے، تو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ سہرش نے عابدہ چچی کو دیکھا اور عابدہ چچی نے سائمہ تائی کو۔ چند متذبذب نگاہوں کے تبادلے ہوئے اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اس کو نتاشا بہت اچھی لگی۔ ولید کی باتوں سے چھائی کلفت ذرا کم ہو گئی اور وہ انہیں باقی تصاویر دکھانے لگی۔ پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی تو ارم اس کے بیڈ پہ بیٹھی، اس کے موبائل کو کان سے لگائے دبی دبی غسیلی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔
یہ لڑکی بھی نا، حیا نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ ارم اسے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کلمات کہنے لگی۔ پلیز کال لاگ کلیئر مت کرنا، میرے اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ارم نے بغیر کسی شرمندگی کے فون اس کو واپس کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیا نے کال لاگ چیک کیا، اسی نمبر پہ جو اس نے اپنے موبائل کے اندر ایک میسیج میں محفوظ رکھا تھا۔ ارم نے آدھا گھنٹہ بات کی تھی، 30 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ چونکہ نمبر فون بک میں محفوظ نہیں تھا، سو ارم کو نمبر ملاتے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے۔ وہ تاسف بھری گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ عائشہ گل کہتی تھی اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتی۔ کاش وہ یہ بات ارم کو سمجھا سکتی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا۔ پھر سائمہ تائی نے ایک دم اسے مخاطب کیا۔ جہان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟ شاید یہ جتانا مقصود ہے کہ اسے جہان کی خبر تک نہیں۔ اسے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ سبین پھوپھو ابھی اٹھ کر کچن تک گئی تھی۔ کل میں استنبول جا رہی ہوں نا، تو پھر دیکھتے ہیں کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تمہاری کب واپسی ہوگی؟ سہرش نے بہت سادگی سے پوچھا۔ اسے لگا سب مل کر اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، جہان کے پروگرام پہ منحصر ہے۔ اسے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ شاید ہفتہ لگ جائے، پھر ہم ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پہ سب نے، حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی جو پیالی میں پانی بھر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ، گلابی اور کاسنی نیل پالش کی شیشہ نکال کر میز پہ رکھ رہی تھی۔ اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیا سے بہتر ہی کام کوئی نہیں کر سکتا۔ لگا کر دے رہی ہوں، مگر وضو کرنے سے پہلے دھو لینا۔ سب ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے بے نیاز ہو کر ہر نیل پالش کا ایک ایک قطرہ پانی میں ٹپکانے لگی۔ تینوں رنگ بلبلوں کی صورت پانی کی سطح پہ تیرنے لگے، اس کی امیدوں اور دعووں جیسے بلبلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے۔ جہان ترکی میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، مگر وہ ان کو مزید خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب انگوٹھا ڈالو۔ اس کے کہنے میں ثنا نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر ڈالا تو ناخن پہ تینوں رنگوں کا ماربل پرنٹ چھپ گیا تھا۔ واؤ! ثنا ستائش سے انگوٹھے کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ قدرت کے ڈیزائن بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا، انسان کی ڈیزائننگ سے بھی زیادہ خوبصورت۔ رات دیر سے وہ روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے۔ تایا کی پٹی بندی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز سے۔ پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی۔ گو کے ساتھ مہری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات چیت کر رہے تھے۔ پھر بھی پہلے والی بات نہ تھی۔ اسے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا، یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اور جہان کا کیا پروگرام ہے؟ جہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا، تائی کے جواب میں اسے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا۔ تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ واپسی میں دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روہیل نے پوچھا۔ سائمہ تائی صبح بتا رہی تھی کہ جہان تمہیں تمہارے برقی کی ضد کی وجہ سے چھوڑ گیا ہے۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روہیل کی طرف مڑی۔ تمہارے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے روہیل؟ میرے مارکس؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ 991۔ کیوں؟ اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپرز گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شیرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں، اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ
ایک منٹ مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام میں پہلی دفعہ مسکرائی۔ تم نے کہا تھا سائمہ ادائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اوکے اوکے سمجھ گیا۔ روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پورج کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس واہیات ویڈیو کی سیڈی اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور تایا، ابا، روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹاکسم کے مجسمے، آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، سوانجی کی مصنوعی جھیل، ہر چیز پہلے جیسی تھی۔ بس ڈی جے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا۔ مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جھلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بویکدا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے پلیٹینیم بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ پرسوں جب وہ استنبول آئی تھی تب سے اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وائس میسیج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہے، الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلدی حل ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی ٹالی بھی ابھی گئے نہیں تھے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فریڈم فلوٹیلا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جوڑ نہ پائی تھی۔ صبح ادلار آنے سے قبل اس نے معتصم کو پھر سے ابایا کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔ خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر جا نہیں سکتی تھی، اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے سیپ چننے عرصہ ہوا ترک کر دیا تھا۔ خالی سیپ کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا؟ مگر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیپ اٹھا لیا۔ دائیں پیر پہ زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوئی تھی۔ سیپ لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیپ جس پہ بھوری گلابی رگیں سی بنی تھی، سیپ گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے تھے۔ اس نے پرس سے ٹیشو نکالا، سیپ کو اچھی طرح صاف کیا، یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت خول چمکنے لگا، اور پھر وہاں سے اٹھائی۔ پکنک کے لیے دور دور تک ٹولی میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خوانچہ فروش سامنے ہی نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اسے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیپ کو کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیپ ہوگا۔ اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر یہ دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیپ نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیپ کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے جدا ہوتے گئے۔ وہ یک ٹک سی کھلے سیپ کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اگلا منظر، قریباً آدھ گھنٹے بعد وہ بہاری گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پہ بیٹھی تھیں۔ بہاری نے سبز فراق کے اوپر گھنگریالے بھورو بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اسے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ چھنبے کا شکار ہو گئی تھی، تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے، بہاری نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہاری بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی۔
مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی۔ تمہیں کیوں لگا اس طرح وہ واپس آئے گا؟ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہارے خاموش رہی۔ بہارے گل، تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا، اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کرو گے تو وہ آ جائے گا۔ اچھا، وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو سفیر بے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائے جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بہارے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن کدھر ہے؟ اور وہ ہچکچائی۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا؟ ہاں مجھے سب پتہ ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہارے کو خاموش کرایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھیں۔ تم نے کہا تھا ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، بہاری نے بے چینی سے کچھ یاد دلایا۔ وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میرے ابا نے اجازت۔ باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے، مسکراتا حلیم چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی۔ بہارے نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اس کو سیرپ پلا دو حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سیرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً پکڑ لیا۔ میں پلا دیتی ہوں۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں، تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی۔ مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئیں۔ حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئیں تو وہ بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا کہ سب کرنے کو تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سیرپ بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اسے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ سیرپ پینے کے بعد وہ چہرے کے زاویے بگاڑے شکایت کرنے لگی تھی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی، برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کی کرواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنے اصلی اداسی کا چڑچڑاپن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں تھا۔ ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اسی قالین پہ رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ اندر کینڈی رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دے دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھ لی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اب اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئی تھیں۔ احزاب کی پہیلی۔ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہوتا ہے؟ ساری کرواہٹ بھلائے کینڈی چوستی بہاری نے سر اس بات میں ہلایا۔ پتہ ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس میں کچھ مسنگ ہے۔ کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی؟ بہارے کے ہلتے لب رکے، آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتے بولتے ایک دم رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ تمہیں بگلوں نے بتایا کیا؟ بگلے؟ حیا نے چنبے سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جب سمندر کنارے عائشہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بگلوں کو بتائی تھی یہ بات۔ مرمرا کے بگلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے کہا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے، دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی۔ بگلے اور کبوتر کیسے کسی کی دل کی بات سن سکتے ہیں؟ بہارے کو جیسے اس کا یوں کہنا بہت برا لگا تھا۔ کیوں وہ محسن کے دل کی بات تو سنتے تھے نا، اسی لیے وہ کبوتر بن گئی تھی۔ تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ محسن کون؟ وہ ذرا چونکی۔ اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سنی تھی۔ محسن جو کبوتر بن گئی تھی۔ کیا تم نے محسن کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ بہارے کو اس کی لا علمی نے حیران کیا۔
نہیں تم سناؤ۔ اوکے۔ بہاری نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی، اس کا نام محسن تھا۔ ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے قلعے کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قالین اور ایک منٹ، اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس بتاؤ۔ اسے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت شوق سے سنا رہی تھی خفا سی ہو گئی۔ بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کا علیحدہ کر دیا۔ اسے محسن کو قلعے میں بند کر دیا۔ وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی۔ ایک دن وہ بھی کبوتر بن گئی اور صبح وہ کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی۔ نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے۔ محسن نے وہ کھا لیا اور وہ مر گئی، اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ آخری بات بہاری نے بہت ناراضی کے عالم میں ہاتھ جھلا کر کہی تھی، مگر حیا سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات جہان گیا تھا اس سے قبل آخری دفعہ وہ اس سے اٹیلین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اسے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری۔ اس پہ بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کپادوکیا بہاری الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کپادوکیا جانا ہے، وہ کپادوکیا میں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اسے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ کیا وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم اب ادھر جاؤ گی؟ بہاری بہت پرجوش ہو چکی تھی۔ حیا ایک دم ٹھہر سی گئی۔ اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہاری کے سامنے کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بہاری نے کسی کو بتا دیا تو اسے تو راز بھی رکھنا نہیں آیا تھا۔ اسے خود کو کوسا اور فون بند کر دیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کپادوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ، بہاری نے اس کے گھٹنے کو ہلا کر پوچھا تھا۔ اس نے ہونڈوں پہ انگلی رکھی، پھر کھلے دروازے کو دیکھا۔ وہ یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی، وہ بہاری کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز حیا۔ بہاری اب دبی آواز میں منت کرنے لگی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی اور بے بسی سمو لی تھی۔ پلیز میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ حیا نے بے چینی و تذبذب سے دوبارہ کھلے دروازے کو دیکھا۔ حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی تھیں۔ پلیز حیا، پلیز۔ بہاری کی اداس آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا دل پر سیچنے لگا۔ کیا بہاری کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ اور اگر وہ اسے یہی چھوڑ گئے اور اس نے سفیر یا کسی اور کے سامنے کپادوکیا کا ذکر کر دیا تو؟ جو بات جہان نے صرف اسے بتائی تھی اس کی ہر جگہ تشہیر ہو، اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا وہ درست نہج میں سوچ رہی تھی؟ حیا، بہارے، کھانا کھا لو۔ حلیمہ آنٹی کھانے کے لیے آوازیں دینے لگیں تو بہاری نے جلدی جلدی گیلے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ حیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی۔ کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی۔ وہ ذرا بے توجہی سے کھاتی بہاری کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اسی گھر میں روکے رکھنا چاہتا تھا۔ ایسا کر کے کہیں وہ جہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا؟ اگر بہاری کسی مصیبت میں ہوئی تو جہان کو واپس آنا پڑے گا۔ وہ بہاری کے لیے ضرور آئے گا۔ اس کو جیسے جھرجھری سی آئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہوٹل پہ ہیں دونوں۔ عثمان شاید آنے والے ہوں مگر سفیر ذرا لیٹ آتا ہے، آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا۔ سفیر اب گھر پہ نہیں تھا، ایسے میں وہ بہاری کو لے کر وہاں سے جا سکتی تھی۔ یہی ٹھیک تھا۔ بھلے کوئی اسے جلدی میں فیصلے کرنے والی کہے مگر وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بہاری کو ساتھ لے جائے گی۔ حلیمہ آنٹی، میں چند دن کے لیے اجمیر جا رہی ہوں، کیا بہاری میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ بہاری نے تیزی سے گردن اٹھائی۔ اس کے چہرے پہ چمک در آئی تھی۔ بہارے، پتہ نہیں، عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لو، اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔
حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی بے رضا انداز میں شانے اچکائے. انہیں لگا تھا کہ بہار اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس سے اجازت لینا رسمی کارروائی تھی. حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبد الرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا. وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی، سو اس سے ایک ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی ہے تو کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا. بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا اور پھر اپنا گلابی پرس کندھے سے لٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی. چند منٹ پہلے کی لٹکتی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تھا. چھوٹی سی اداکارہ. حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آئی تھی. اپنے ڈورم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں. کم سے کم سامان بہتر تھا. بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اس نے ابھی دینا مناسب نہ سمجھا. اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ ابھی صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی. حیا، ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اسے بینک پہ بیٹھے اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. میں ذرا کچھ فرینڈ سے مل کر آتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں. وہ باہر چلی اور کمرہ مکفل کر دیا. معتصم، حسین اور مومن گورسل سٹاپ پہ کھڑے تھے. ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی. سب کے بیگز ان کے پاس سے. لطیف، چیری، سارا، یہ لوگ تو کب کے جا چکے تھے. کی حال ہے حیا؟ معتصم نے پکارا. حالی بخیر. کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی در آئی. حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا. زندگی میں ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی. کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا. کاش ہم سب ادھر ہی رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے رہتے. وہ بہت سی نمی اندر اتارتے ہوئے بولی. مغرب کی وقت کی اداسی ہر سو چھائی تھی. بس اسٹاپ اور سبانجی کا سبزہ زار ویران سا لگ رہا تھا. اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا. اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم سارے عمر اسے یاد رکھیں. معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا. میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی. تم سب بہت اچھے ہو. تھینکس. اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ معتصم کو اچانک یاد آیا. ہاں، بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے. ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی. خیر، اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ کہہ کر وہ ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی. بیچاری ٹالی کتنی بے ضرر سی تھی. وہ ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور وہ خواہ اتنی ٹینشن لے لی تھی. اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ. اصل دکھ تو بنو کو ریزہ دیتے ہیں. ہم سارا وقت اٹلی، ترکی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اگر اسے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو. اس کے پکارنے پہ ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی. او حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں. رنگ جو بھی ہو. وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اسے گلے ملی. میں تمہیں مس کروں گی. میں بھی. پھر وہ وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک کہ وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہو گئے. جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈورم میں آئی. بہاری منہ میں سیری بیٹھی تھی. حیا، ہم عبد الرحمن کو کبا دو کیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں. اس نے انسونی کرتے ہوئے وہی کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل میں نمبر ملایا. اتاتورک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری کے ایئرپورٹ. کیسری حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی. حوالانی؟ تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈہ. اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں اسی لیے. فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محظوظ ہو کر بولی. بہارے بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی. لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہماری اردو اوریجنل ہے بالکل. وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا. وہ میڈ ان پاکستان میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی. اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا.
ڈی جے وہی جو مر گئی تھی نا؟ بہاری نے بہت سمجھداری سے پوچھا، وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائڈ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبتے سیمانجی کے وسیع و عریض میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتی تھی گڈ مور۔ الفاظ لبوں میں دم توڑ گئے۔ جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی، اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا۔ سفیر عثمان؟ اس نے جلدی سے سلائڈز بند کیا اور پردہ برابر کیا۔ بہاری اسپرنگ کی طرح اچھل کر بینک سے نیچے اتری۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ حیا بے یقینی سے دہراتی پردے کے در سے باہر دیکھنے لگی۔ بہاری بھی اس کے ساتھ آ کر ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ دور سبزہ زار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہاری نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اسے موبائل اٹھایا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل وقت پہ حالے ہی کام آتی تھی۔ سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو بہارے، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ بس تم اور عائشہ، تم لوگ بہت سادہ ہو۔ نمبر ملا کر اسے فون کان سے لگایا۔ حالی لائبریری میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق فوراً باہر آئی اور سیدھی سفیر کی طرف گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ہوٹل گرینڈ پہ وہ اس سے مل چکا تھا۔ سفیر نے اس سے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالی نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین سے اجمیر چلی گئی تھی۔ کس اسٹیشن سے یہ حالی نہیں جانتی تھی، مگر سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر اسے حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو اسے ضرور آگاہ کرے۔ حالی نے اس کی پوری تسلی و تشفی کروا کر فون نمبر رکھ لیا، اور وہ ایک چھوٹی بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے۔ ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ سفیر کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اب حالی ان کے ڈورے میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارگزاری بتا رہی تھی۔ میں اناطولیہ کی بہاری گل ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ بہاری باقاعدہ برا مان گئی۔ پھر حالے، کل صبح تمہارا خوش قسمت دن ہوگا یا بد قسمت دن؟ اسے بہاری کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ صبح وہ گورسل کے بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ کوئی خبر نہیں، سفیر صبح پھر واپس آ جائے۔ خوش قسمت دن، حالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا۔ ترک اور ان کی مہمان نوازی، وہ واپس جا کر ان سب کو بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے حالے انہیں لینے آ گئی۔ اس سے احتیاطاً حالے کو بتایا تھا کہ وہ انقرہ جا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ لڑکا بہارے کا ہمسایہ ہے اور اسے اس سے کچھ تحفظات ہیں۔ جب حالے چلی گئی تو اسے کپادوکیا کے لیے 2 ٹکٹس خرید لیے۔ حیا، بہاری نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے عبائے کی آستین ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ہم اسے کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ کل سے وہ کوئی تیسری دفعہ یہ سوال دہرا رہی تھی۔ تیز چلو بہارے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حیا، ٹیل می ناؤ۔ بہارے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں لوگ بھی مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ سوری، وہ ہاتھ اٹھا کر ان ٹھٹک کر دیکھتے لوگوں سے معذرت کرتی واپس بہاری کے پاس آئی۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور گہرا سانس لے کر اس کو دیکھا۔ تم نے کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑی ہیں؟ بہارے کی آنکھوں میں الجھن در آئی، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب اتنے بڑے سمندر سے مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں بہارے؟ فش راڈ کی گنڈی پہ چھوٹی مچھلی لگاتے ہیں اور راڈ پانی میں ڈال کر کنارے پر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں۔
بڑی مچھلی خود تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہے نا؟ ہم کپادوکیا مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں حیا؟ بہاری کو بے پناہ حیرت ہوئی۔ نہیں میری بہن، اسے گہری سانس لی۔ کیسے سمجھائے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے پرس کھول کر اس نے وہ ڈبی نکالی جسے وہ سمانجی کے ڈورم میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبد الرحمن کا ہے۔ اچھا، یہ جملہ بہت غور سے آپ لوگ پڑھنا، یہ میں مس کر گیا تھا لاسٹ ٹائم، اور پھر مجھے پورے ناول کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبد الرحمن کا ہے۔ اس ٹریسر کا ریسیور اس کے پاس ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب میں اس کے قریب ہوتی ہوں چند میل کے فاصلے پہ، تو اس کو اپنے ریسیور پہ پیغام مل جاتا ہے کہ میں اس شہر میں ہوں۔ کیا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر ہے؟ نہیں بہارے، ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا، اسے ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کے قریب ہوں، وہ فوراً مجھے کال کرے گا، اور میں پہلی دفعہ میجر احمد کی کال کا انتظار کروں گی۔ اس نے آخری فکرہ دل میں کہا تھا اور کھڑی ہو گئی۔ بہاری نے نیم فہمی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا۔ وہ شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ اگلا منظر، آج سے لاکھوں برس قبر اناتولیا کے پہاڑوں بشمول حسن داغ اور ارجیس داغ، داغ ترک میں پہاڑ کو کہتے ہیں، حسن داغ اور ارجیس داغ کا لاوا پھٹا تھا اور یوں سیال مادہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا ارد گرد کے میدانوں میں دور دور تک پھیلتا گیا۔ کئی صدیاں تو اس لاوے کو سوکھنے میں لگی اور قریباً 30 لاکھ برس قبل یہ لاوا مکمل طور پہ خشک تو ہو گیا، مگر بارش اور کٹاؤ کے بعد یہ اپنے پیچھے زمین کے چہرے پہ ایک عجیب و غریب علاقہ چھوڑ گیا۔ چاند کی سرزمین سے مشابہت رکھنے والے میدان اور وادیاں جہاں حیرت انگیز نقش و نگار بنے رہ گئے، جیسے ہاتھ سے کسی ماہر مصور نے بنائے ہوں۔ کپادوکیا، خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ کپادوکیا کا پہلا نام کس نے رکھا، اس بارے میں کئی روایات ہیں، البتہ اس کا موجودہ نام کپادوکیا کے بارے میں عام رائے یہی ہے کہ یہ فارسی کے کت پتوکا سے نکلا ہے، یعنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ اس خشکی اور سبزے کے امتزاج لیے علاقے کی مٹی کی اوپری سطح خاصی نرم ہے، جس کے باعث گئے وقتوں کی عیسائی تہذیبوں نے یہاں پہاڑوں کے اندر غارنما بڑے بڑے گھر اور چرچ بنا لیے تھے۔ ان کی کھڑکیاں یہ ہوتی کہ دور سے لگتا ہے جیسے کسی پہاڑی کی بہت سی آنکھیں ہوں۔ زمین کے اندر بنے سینکڑوں زیر زمین شہر آج بھی یہاں موجود ہیں۔ صدیوں پرانا غاروں سے بنا ہوا خوبصورت کپادوکیا، محسن کے کبوتروں کی سرزمین۔ کپادوکیا ترکی کے صوبے نو شہر میں واقع تھا، یعنی نیا شہر۔ اس میں چھوٹے چھوٹے شہر تھے جیسے ارگب، گریمے وغیرہ، جہاں گھر، عبادت گاہیں، ہوٹل سب غاروں کی صورت بنے تھے۔ ارگب سے گھنٹہ بھر کی ڈرائیو پہ کیسری کا ایئرپورٹ یعنی کیسری حوالانی تھا، جہاں ان کا جہاز صبح اترا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں حیا؟ بہاری اس کا ہاتھ پکڑے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں اس کے ہمراہ چلتی بار بار پوچھ رہی تھی۔ کسی ہوٹل میں رہیں گے نا، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ اور اگر عبد الرحمن نے فون ہی بند رکھا ہو؟ اس نقطے پہ پہنچ کر اس کا اپنا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سارے نمبر بند ہیں، مگر اس نے کوئی دوسرا نمبر آن کر رکھا ہوگا، اور یقیناً جی پی ایس ریسیور بھی آن ہوگا۔ وہ ضرور کال کرے گا۔ اسے بہاری سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ ابا اور پھوپھو کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ کپادوکیا جا رہی ہے۔ اگر اس نے پھوپھو سے رابطہ کیا تو جان لے گا، ورنہ نہیں۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کی کیفیٹیریا میں آئیں اور ایک میز کے قریب اپنا سامان رکھ کر کرسیاں کھینچیں۔ آس پاس کم ہی لوگ تھے، کاؤنٹر ساتھ ہی تھا، اور اس اقبالیہ پر موجود لڑکے کے ساتھ 2-3 نوجوان لڑکے کھڑے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ترکی میں لڑکیوں کا تنہا سفر کرنا بہت عام سی بات تھی، مگر لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں۔ چند ہی لمحے گزرے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، مسکراتے ہوئے، مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے۔ اگر اسے جہان کو نہ ڈھونڈنا ہوتا تو وہ کبھی ادھر نہ آتی۔ جب بار بار ان کا گردن موڑنا برداشت نہیں ہوا اور بہاری بھی ناگواری سے ناک سکڑنے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آرڈر نہیں کریں گی؟ کاؤنٹر والے لڑکے نے پہلے ترک اور پھر بہاری کی انگلش پلیز کہنے پہ انگریزی میں یہی بات دہرائی تاکہ حیا سمجھ سکے۔
نہیں ہمیں جانا ہے، وہ کوفت سے کہتی اپنا سامان اٹھانے لگی۔ پتہ نہیں اب آگے کیا کرنا تھا، حالے کو بتایا نہیں تھا، سو ہوٹلز کے بارے میں نہیں پوچھ سکی تھی۔ آپ کو ہوٹل چاہیے تو میں مدد کر سکتا ہوں، ایک لڑکے نے دانت نکالتے ہوئے پیشکش کی۔ شکریہ، میرے پاس ہوٹل ہے، وہ رکھائی سے کہہ کر بہارے کا ہاتھ پکڑے پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ پھر بولا، کون سا ہوٹل؟ جتنی تیزی سے اس نے پوچھا تھا اس سے زیادہ تیزی سے حیا کے لبوں سے نکلا، یہ اوپر والا۔ اس نے بے ساختہ جان چھڑانے کے لیے کاؤنٹر پہ رکھے گائیڈ بکلیٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں پہلے صفحے پہ 3 ہوٹلز کی تصاویر اور معلومات درج تھیں۔ اتنے فاصلے سے اسے ہوٹل کا نام تو پڑھنا ہی نہیں گیا، مگر وہ سب غیر ارادی طور پہ ہوا تھا۔ چاروں لڑکوں نے بے اختیار گائیڈ بک کے صفحے کو دیکھا، اوپر والے ہوٹل کی تصویر پہ نگاہ ڈالی، اور پھر بے ساختہ کاؤنٹر والے لڑکے کے دانت اندر ہوئے۔ ٹیک لگا کر کھڑا لڑکا سیدھا ہوا، دوسرے نے فوراً جیسے شانوں سے قمیض کی نادیدہ سلوٹیں ٹھیک کیں۔ آپ مولود بے کی مہمان ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پلیز بیٹھیں، کاؤنٹر والا گڑبڑا کر وضاحت کرتا تیزی سے باہر آیا تھا۔ حیا نے رک کر ان کو دیکھا، باقی تینوں لڑکے سلام جھاڑ کر فوراً ادھر سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ میں نے مولود بے کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بازار میں دیکھا تھا، وہ ادھر ہی ہیں، میں انہیں فون کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حیا اور بہاری نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا نے کرسی دوبارہ کھینچ لی۔ مولود بے آ رہے ہیں آپ کو لینے۔ فون بند کر کے وہ مستعدی سے مینیو کارڈ لے آیا۔ آپ آرڈر کر دیں، میں لے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بے چین بیٹھی بہاری گل نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ حیا، یہ مولود بے کون ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ ہم ایسے ہی ان کے ساتھ نہیں چلے جائیں گے، عائشہ گل کہتی ہیں اچھی لڑکیاں ہر جگہ۔ اوفو، تم 2 منٹ کے لیے عائشہ گل کے لیکچر بھول نہیں سکتی، اب ہمیں کہیں تو رہنا ہے نا۔ اگر نہیں اچھے لگے یہ مولود بے تو نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ بہاری نے خفگی سے منہ میں کچھ بدبدا کر رخ پھیر لیا۔ وہ خود بھی ذرا مضطرب تھی، پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب اور کیوں ان کو لینے آ رہے تھے۔ ایسے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ، کوئی مرضی کے بغیر تو نہیں لے کر جا سکتا تھا نا۔ مولود بے آ گئے۔ وہ مشکل 15-20 منٹ گزرے تھے کہ کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی تو بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے سے ایک ادھیڑ عمر گورے سے ترک صاحب چلے آ رہے تھے، دراز قد، بے حد سمارٹ، سر کے بال ماتھے سے ذرا کم، چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ، نفیس سے پینٹ شرٹ میں ملبوس، مگر وہ شاہانہ تھے۔ ایک قدرے پس قد آنٹی ان کے ایک طرف تھیں، دوسری جانب ایک لمبا پتلا سا لڑکا 19-20 برس کا، اور اس کے ساتھ اسی عمر کی لڑکی جس کے بال کندھوں سے کافی نیچے تک آتے، سیاہ اور لہردار تھے۔ اسے کیپری کے اوپر ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹی سفید گھنے بالوں والی ایرانی بلی بازو میں اٹھائی ہوئی تھی۔ لڑکے نے دور سے انہیں ہاتھ ہلایا۔ کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ بہاری نے چنبے سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ متذبذب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرحبا، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ اگر پہلے پتہ ہوتا تو آپ کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ریئلی سوری۔ مولود بے استقبال یا مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے۔ ان کی مسز خوش دلی سے سلام کرتی ملنے کے لیے آگے ہوئیں، ترکوں کے مخصوص انداز میں باری باری دونوں گال ملا کر چوما اور الگ ہو گئیں۔ وہ قدمیں حیا سے کافی چھوٹی تھیں۔ تم پہلے کال کر دی تھی تو ہم جلدی آ جاتے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس سے الگ ہو کر وہ بہت افسوس سے کہنے لگے، میں سونا ہوں، یہ میری بیٹی پنار ہے اور یہ فاتح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرا بیٹا گو خان آج کل انقرہ گیا ہوا ہے، ورنہ اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں حیا ہوں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا کہے۔ میں پنار اور یہ ہماری گارفیلڈ، پنار نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بتایا، یہ پورے آشیانہ کی لاڈلی ہے۔ آشیانہ یعنی گھر، اوکے۔ آج کل ذرا بیمار ہے، اسے علاج کے لیے لائے تھے ادھر۔ اور اس چھوٹی بلی کا کیا نام ہے؟ بات کے اختتام پہ پنار نے جھک کر بہارے کا گال چھوا، اور چھوٹی بلی کا پہلے تو تحیر سے منہ کھل گیا، پھر بے اختیار شرمائی، یوں کہ رخسار گلابی پڑ گئے اور پلکیں جھکا کر بہت باریک نازک سی آواز میں بولی،
اناتولیا کی بہار گل۔ حیا نے پوری آنکھیں کھول کر اس چھوٹی اداکارہ کو دیکھا جس کی یہ آواز تو خود اس نے بھی نہیں سن رکھی تھی۔ آپ استنبول سے آئے ہیں؟ میں پاکستان سے ہوں اور یہ ترکی میں میری رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے والہانہ اور خوش خلق انداز کے آگے اس کا نو تھینکس کہنے کا ارادہ کمزور پڑنے لگا۔ باقی باتیں گھر چل کر کر لیں گے۔ فاتح، آپا کا سامان اٹھاؤ، دیکھو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آؤ بیٹا، کار باہر ہے۔ مسز سونا اپنے مہمانوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتی تھیں۔ فاتح سامان لینے کے لیے آگے بڑھا تو حیا نے بے اختیار بہارے کو دیکھا۔ چلو جلدی کرو حیا، تازہ تازہ تعریف سے گلنار ہوئی بہاری نے اٹھلا کر اس کی آستین کھینچی۔ حیا نے گہری سانس لے کر بیگ فاتح کو تھما دیا۔ کہیں تو رہنا ہی تھا، اور فیملی رن ہوٹل سے زیادہ اچھا ہوٹل کوئی نہیں ہوا کرتا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ چلتی ہی باہر آئیں جہاں ایک چھوٹی سی وین کھڑی تھی۔ اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا جب احمد اور چغتائی ایسی ہی وین میں انہیں لینے آئے تھے، اور پھر ڈی جے نے کہا تھا کہ ایویں نہ ہو برف باری، خود تو دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں اور ہماری پہلی باری ہے اور ہمارے لیے ایسی دعا کر رہے ہیں۔ مولودبے کا ہوٹل ارکب میں تھا، قریباً گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ کھڑکی کے اس پار کپادوکیا کا خشک علاقہ نظر آ رہا تھا، اور اسرار خاموش، دنیا سے الگ تھلگ، غاروں سے بنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ دور کہیں کوہ حسن کے دونوں پہاڑ دکھائی دیتے تھے جو اپنے اندر کا سارا لاوا صدیوں قبل زمین پہ انڈیل کر اب سکون سے کھڑے تھے۔ ڈی جے کو بہت حسرت تھی کپادوکیا دیکھنے کی۔ کھڑکی کے باہر بھاگتے مناظر دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً چپ ہو گئی۔ ڈی جے کون؟ پینار جو بلی کو تھپک رہی تھی بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ میری ایک دوست تھی، اس کے جواب میں بہاری نے آہستہ سے کہا، آہستہ سے اضافہ کیا، مر گئی ہے۔ او، پینار نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جب تمہاری بلی مر جائے گی تو وہ ڈی جے کے پاس چلی جائے گی۔ چند لمحے بعد بہاری نے بہت سمجھداری سے پینار کی معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہا۔ بہاری گل، بہت ہو گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر اسے ٹوکا، پھر معذرت کرنی چاہی۔ سوری، یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ مگر پینار اور مسز سونا ہنس پڑی تھی۔ یہ چھوٹی بلی کتنی پیاری ہے نا؟ پینار نے جھک کر اس کا گال چوما۔ آج سے گارفیلڈ بڑی بلی اور تم چھوٹی بلی۔ بہاری نے شرما کر لب دانت سے دبائے، اس بات میں سر ہلایا، پھر دیکھا تم نے والی فاتحانہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، یہ لڑکی بہت پٹے گی اس کے ہاتھوں۔ چلو بھئی، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، کافی زیادہ ہو گیا، باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔